بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصواعق المحرقہ پارٹ نمبر 51۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی۔ آپ امام باقر کے خلیفہ اور وصی تھے۔ لوگوں نے آپ سے ایسے علوم نقل کیے ہیں جنہیں سوار کبھی لے کر نہیں چلے، اور آپ کی شہرت تمام شہروں میں پھیل گئی۔ اکابر ائمہ جیسے یحییٰ بن سعید، ابن جریج، مالک، سفیانین اور ابو حنیفہ، شعبہ، ابو ایوب سختیانی نے آپ سے روایت کی ہے۔ آپ کی والدہ فروہ بنت قاسم محمد بن ابو بکر جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، منصور نے جب حج کیا تو آپ کی چغلی کی گئی۔ جب چغل خور گواہی کے لیے آیا تو آپ نے اسے فرمایا، کیا تو حلف اٹھاتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ اس نے حلف اٹھایا۔ آپ نے اس بات پر امیر المومنین اس کو حلف دیجیے۔ آپ نے کہا، اس بات پر امیر المومنین اس کو حلف دیجیے۔ اس نے اس سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی قوت سے بیزار ہو کر اپنی قوت کی پناہ میں آتا ہوں کہ جعفر نے اس طرح کیا اور کہا ہے۔ تو وہ آدمی ایسا کہنے سے رک گیا۔ پھر اس نے حلف اٹھایا۔ ابھی اس نے بات ختم نہ کی تھی کہ وہیں مر گیا۔ تو امیر المومنین نے حضرت جعفر سے کہا، آپ ظلم سے قتل نہیں ہوں گے۔ پھر آپ واپس ہوئے تو ربی نے آپ کو اچھے انعام اور قیمتی لباس کے ساتھ ملا۔ یہاں یہ حکایت ختم ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی حکایت یحییٰ بن عبداللہ بن محض بن الحسن المثنی بن الحسن السبت کی بھی ہے کہ ایک زبیری آدمی نے رشید کے پاس آپ کی چغلی کھائی تو آپ نے قسم کا مطالبہ کیا تو وہ غلط بولنے لگا۔ رشید نے اسے ڈانٹا۔ پھر یحییٰ کو اس سے قسم لینے پر مقرر کیا گیا۔ ابھی اس نے قسم پوری نہیں کی تھی کہ مضطرب ہو کر پہلو کے بل گر پڑا۔ لوگوں نے اسے ٹانگ سے پکڑ لیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ رشید نے یحییٰ سے پوچھا کہ اس بات میں کیا راز ہے؟ تو اس نے جواب دیا، قسم میں اللہ کی بزرگی بیان کرنے سے سزا جلد نہیں ملتی۔ اور مسعودی نے بیان کیا ہے کہ یہ قصہ میرے بھائی یحییٰ کے ساتھ ہوا جو موسیٰ الجون کے لقب سے ملقب تھا کہ ایک زبیری نے رشید کے پاس اس کی چغلی کھائی اور ان دونوں کے درمیان طویل گفتگو ہوئی۔ پھر موسیٰ نے اس سے حلف کا مطالبہ کیا تو اس نے جیسا کہ بیان ہوا ہے حلف اٹھا لیا۔ جب اس نے حلف اٹھایا تو موسیٰ نے کہا، اللہ اکبر، میرے باپ نے میرے دادا سے، اس نے اپنے باپ سے اور اس نے اپنے دادا علی سے بیان کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے یہ قسم اٹھائی، یعنی اللہ تعالیٰ کی قوت و طاقت کو چھوڑ کر اپنی قوت و طاقت کے پیچھے لگ گیا ہے اور ایسا اس نے جھوٹا ہونے کی حالت میں کیا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے 3 دن سے پہلے سزا دے دیتا ہے۔ قسم بخدا نہ میں نے جھوٹ بولا ہے اور نہ مجھے جھٹلایا گیا ہے۔ امیر المومنین، اب یہ بات مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ اگر 3 دن گزر جائیں اور زبیری کو کوئی حادثہ پیش نہ آئے تو میرا خون آپ کے لیے حلال ہوگا۔ اس نے یہ بات آپ پر چھوڑ دی۔ ابھی اس دن کے عصر کا وقت نہیں گزرا تھا کہ زبیری کو جذام ہو گیا اور وہ سوج کر مشکیزے کی طرح ہو گیا۔ تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد مر گیا، اور جب اسے قبر میں اتارا گیا تو اس کی قبر بیٹھ گیا اور اس سے نہایت بدبودار ہوا آئی۔ پھر اس میں کانٹوں کے ٹوکرے ڈالے گئے تو وہ دوسری دفعہ بیٹھ گئے۔ رشید کو اس کی اطلاع دی گئی تو اسے بہت حیرانی ہوئی۔ پھر اس نے موسیٰ کو 1000 دینار دینے کا حکم دیا اور اس سے اس قسم کا راز پوچھا تو اس نے اسے وہ حدیث بتائی کہ اس کے دادا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے کہ جو شخص ایسی قسم کھاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی کا ذکر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینے سے شرم محسوس کرتا ہے، اور جو جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قوت و طاقت سے اسے جھگڑا کر کے اسے 3 دن سے پہلے سزا دے دیتا ہے۔ ایک سرکش نے اپنے آقا کو قتل کر دیا اور رات بھر نماز پڑھتا رہا۔ پھر اس نے سحری کے وقت اس پر بد دعا کی تو اس کی موت کے متعلق آوازیں سنی گئیں۔ جب اسے حکم بن عباس کلبی کا قول اس کے چچا زید کے متعلق پہنچا کہ ہم نے زید کو تمہارے لیے کھجور کے تنے پر سلیب دی ہے اور ہم نے کسی مہدی کو تنے پر سلیب پاتے نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا، اے اللہ، اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے۔ تو اسے ایک شیر نے پھاڑ کھایا۔ آپ کے مکاشفات۔ آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ محض بنو ہاشم کے شیخ عبداللہ المحض بنو ہاشم کے شیخ اور محمد
جو نفس زکیہ کے لقب سے ملقب کے والد تھے۔ بنو امیہ کی حکومت کے آخر میں ان کے کمزور ہو جانے کی وجہ سے بنو ہاشم نے محمد اور ان کے بھائی کی بیعت کرنے کا ارادہ کیا اور جعفر کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ ان دونوں کی بیعت کرے مگر اس نے ایسا نہ کیا تو آپ پر ان دونوں سے حسد کرنے کی تہمت لگائی گئی۔ آپ نے فرمایا قسم بخدا بیعت لینا نہ لینا میرے لیے اور نہ ہی ان دونوں کے لیے روا ہے۔ یہ بیعت زر و قبا والا شخص لے گا جس کے ساتھ ان کے بچے اور جوان کھیلیں گے۔ ان دنوں منصور عباسی موجود تھا اور زر و قبا پہنا کرتا تھا۔ حضرت جعفر کی پیش گوئی ہمیشہ اس کے متعلق کام کرتی رہی یہاں تک کہ انہوں نے اسے بادشاہ بنا دیا، اور حضرت جعفر سے پہلے ان کے باپ حضرت باقر نے منصور کو زمین کے مشرق و مغرب پر قابض ہونے اور اس کی مدت حکومت کے متعلق خبر دی تھی۔ اس نے آپ سے کہا ہماری حکومت تمہاری حکومت سے پہلے ہوگی؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا کیا میرے بیٹوں میں سے بھی کوئی بادشاہ ہوگا؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا کیا بنو امیہ کی مدت لمبی ہوگی یا ہماری؟ فرمایا تمہاری، اور اس بادشاہ سے تمہارے بچے اس طرح کھیلیں گے جس طرح گیندوں سے کھیلا جاتا ہے۔ اس بات کی تاکید میرے والد نے مجھے کی ہے۔ جب منصور کو خلافت ملی اور وہ زمین کا مالک ہوا تو حضرت جعفر کے قول سے متعجب ہوا۔ ابو القاسم طبری نے ابن وہب کے طریق سے بیان کیا کہ میں نے لیث بن سعد کو کہتے سنا کہ میں نے سن 113 ہجری میں حج کیا۔ جب میں نے مسجد میں عصر کی نماز پڑھی تو میں کوہ ابو قبیس پر چڑھ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی بیٹھا دعا کر رہا ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، یہاں تک کہ اس کا سانس ختم ہو گیا، پھر کہنے لگا یا حیو یا حیو، یہاں تک کہ اس کا سانس ختم ہو گیا، پھر کہنے لگا اے میرے اللہ، میں انگور کھانا چاہتا ہوں، پس مجھے انگور کھلا دے۔ اے اللہ، میری 2 چادریں بوسیدہ ہو چکی ہیں، مجھے چادریں دے دے۔ لیث کہتے ہیں خدا کی قسم ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ میں نے انگوروں کی ایک بھری ہوئی ٹوکری دیکھی۔ اس وقت انگور کا کوئی موسم نہ تھا۔ پھر میں نے 2 چادریں پڑی ہوئی دیکھیں، میں نے ان جیسی چادریں دنیا میں کبھی نہیں دیکھی۔ جب اس نے انگور کھانے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا میں بھی آپ کا شریک ہوں۔ اس نے کہا کس وجہ سے آپ میرے شریک ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ نے دعا کی ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں۔ اس نے کہا آئیے اور کھائیے۔ میں آگے بڑھا اور انگور کھائے۔ اس جیسا انگور میں نے کبھی نہیں کھایا، اس کی گٹلی بھی نہ تھی۔ ہم کھا کر سیر ہو گئے مگر ٹوکری میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوئی۔ اس نے کہا جمع نہ کرو اور نہ ہی اس میں سے کچھ چھپا کر رکھو۔ پھر اس نے ایک چادر لی اور دوسری مجھے دے دی۔ میں نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں، آپ ایک کا تہبند بنا لیں اور دوسری کو اوڑھ لیں۔ وہ اپنی دونوں بوسیدہ چادروں کو ہاتھ میں لیے نیچے اتر گیا تو اسے سعی کی جگہ پر ایک آدمی ملا۔ اس نے کہا اے ابن رسول اللہ تعالیٰ نے جو تجھے پہنایا ہے اس سے مجھے بھی پہنا دیں کیونکہ میں ننگا ہوں۔ تو اس نے دونوں چادریں اسے دے دیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ جعفر صادق ہیں۔ میں نے اس کے بعد ان سے کچھ سننا چاہا مگر مجھے اس کی ہمت نہ ہوئی۔ آپ کی وفات سن 184 ہجری میں زیر قرآنی سے ہوئی جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 68 سال تھی۔ آپ کی تدفین اس اسی قبہ میں اپنے آل کے 6 مردوں بیٹی کے ساتھ ہوئی جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ حضرت موسیٰ کاظم آپ کے علم و معرفت فضل و کمال میں حضرت جعفر صادق کے وارث تھے۔ آپ کو بکثرت درگزر کرنے، علم اختیار کرنے کی وجہ سے کاظم کہتے ہیں۔ اہل عراق میں آپ اللہ تعالیٰ کے پاس ضروریات کو پورا کرنے والا دروازہ کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم سخی تھے۔ رشید نے آپ سے دریافت کیا آپ اپنے آپ کو ذریت رسول کیسے کہتے ہیں حالانکہ آپ حضرت علی کی اولاد ہیں؟ آپ نے یہ آیت پڑھی وَمِن ذُرِّيَّتِ داؤد و سلیمان، یہاں تک کہ آپ نے اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم کیا حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہی نہ تھا۔ پھر آپ نے یہ آیت بھی پڑھی فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ الآیہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے مبالغہ کے وقت حضرت علی، فاطمہ، حضرت حسن، حسین رضی اللہ عنہم کے سوا کسی کو نہیں بلایا۔ بس حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں بیٹھے ہوئے۔ آپ کی عجیب و غریب کرامات۔ ابن جوزی
اور رامہر رامہر زمی وغیرہ نے شقیق بلخی سے بیان کیا ہے کہ میں 149 ہجری میں حج کے ارادے سے نکلا تو میں نے آپ کو قاسیہ میں لوگوں سے الگ تھلگ دیکھا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ نوجوان صوفیاء میں سے ہے جو لوگوں پر بوجھ بننا چاہتا ہے، میں اس کے پاس جا کر اسے زجر و توبیخ کرتا ہوں۔ جب اس کے پاس گیا تو اس نے کہا اے شفیق اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، بدگمانی سے بہت بچنا چاہیے، بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ میں نے ارادہ کیا کہ وہ للہ صلح کر لیں مگر وہ آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ پھر میں نے انہیں واقعہ میں نماز پڑھتے دیکھا، ان کے اعضاء مضطرب آنسو ٹپ ٹپ کر گر رہے تھے۔ میں معذرت کے لیے ان کے پاس گیا تو انہوں نے اپنی نماز کو ہلکا کر کے کہا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ الآیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ توبہ کرنے والوں لیے اور ایماندار کو میں بخش دیتا ہوں۔ جب وہ زمالہ میں اترے تو میں نے انہیں ایک کنویں پر دیکھا جس کی ٹینڈیں اس میں گری ہوئی تھیں۔ انہوں نے اس میں ریت پھینکی تو پانی ان کے لیے اوپر چڑھ آیا، یہاں تک کہ انہوں نے پانی لے کر وضو کیا اور 4 رکعت نماز پڑھی۔ پھر وہ ایک ریتیلے ٹیلے کی طرف گئے، ریت سے انہوں نے پانی پیا۔ میں نے انہیں کہا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے اس سے جو بچ رہا ہے وہ مجھے کھلا دو، تو انہوں نے کہا اے شقیق ہم پر اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتیں ہمیشہ نازل ہوتی رہتی ہیں، اپنے رب سے حسن ظن رکھا کر۔ بس انہوں نے مجھے پانی دیا اور میں نے اس سے پانی پی لیا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تو ستو اور شکر ہے، خدا کی قسم میں نے اس سے زیادہ لذیذ خوشبودار چیز کبھی نہیں پی۔ میں اسے پی کر سیر ہو گیا، میں کئی دن تک وہاں ٹھہرا رہا، مجھے کھانے پینے کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوئی۔ پھر میں نے انہیں مکہ میں دیکھا تو وہ نوجوانوں اور پوشاک کے ساتھ ایسے امور میں منہمک ہیں جو راستے والے امور کے بالکل خلاف ہیں۔ جب رشید نے حج کیا تو اس کے پاس آپ کی چغلی کی گئی اور اسے کہا گیا کہ ہر طرف سے ان کے پاس اموال آ رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے 30,000 دینار کی ایک جاگیر خریدی۔ تو اس نے آپ کو پکڑ لیا اور بصرہ کے امیر عیسیٰ بن جعفر بن منصور کے پاس بھیج دیا، جس نے آپ کو 1 سال تک محبوس رکھا۔ پھر رشید نے اسے آپ کے خون کے متعلق لکھا تو اس نے معذرت چاہی۔ آپ نے اسے بتایا کہ میں نے رشید کو بد دعا نہیں دی اور یہ کہ وہ آپ کو اس کے سلام کے لیے نہ بھیجے اور میرا راستہ چھوڑ دے۔ رشید کو آپ کا یہ خط پہنچا تو اس نے سدی بن صاحق کو ان کے سلام کے لیے لکھا اور یہ حکم بھی دیا کہ ان کو کھانے میں زہر دے دیا جائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کو کھجوروں میں زہر دے دیا گیا جس سے آپ کو بخار ہو گیا اور 3 دن کے بعد آپ فوت ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 65 سال تھی۔ مسعودی نے بیان کیا کہ رشید نے خواب میں حضرت علی کو دیکھا، آپ کے پاس ایک برچی ہے، آپ کہہ رہے ہیں اگر تو نے کاظم کو نہ چھوڑا تو میں تمہیں اس برچی کے ساتھ ذبح کر دوں گا۔ تو وہ خوف سے بیدار ہو گیا، اسی وقت اپنے پولیس افیسر کو انہیں آزاد کرنے کے لیے بھیجا، ساتھ 30,000 درہم بھی دیے اور کہا میری طرف سے آپ کو ٹھہرنے یا مدینہ چلے جانے کا اختیار ہے، اگر آپ قیام کریں گے تو میں آپ کو عزت دوں گا۔ جب آپ اس کے پاس گئے تو اس نے کہا میں نے آپ سے عجیب و غریب بات دیکھی اور بتایا کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے مجھے کلمات سکھائے ہیں۔ ان کلمات کے بتانے سے فارغ ہوتے ہی اس نے آپ کو رہا کر دیا۔ کہتے ہیں پہلے موسیٰ ہادی نے آپ کو قید کیا پھر رہا کر دیا کیونکہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے دیکھا قال عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، کیا تمہیں زمین میں فساد کرنے اور قطع رحمی کے لیے حاکم بنایا گیا ہے؟ تو جاگنے پر اسے معلوم ہوا کہ اس سے آپ مراد ہیں، تو اس نے رات کے وقت آپ کو رہا کر دیا۔ رشید نے آپ کو کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھ کر کہا تو وہ شخص ہے جس کی لوگ پوشیدہ طور پر بیعت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں دلوں کا امام ہوں اور تو جسموں کا امام ہے۔ جب دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کے سامنے اکٹھے ہوئے تو رشید نے کہا اے ہم زاد السلام علیکہ۔ اس بات کو ان لوگوں نے بھی سنا جو اس کے ارد گرد تھے، تو موسیٰ کاظم نے جواب دیا اے باپ السلام علیکہ، مگر وہ اسے برداشت نہ کر سکا اور اسی وجہ سے آپ کو پکڑ کر اپنے ساتھ بغداد لے گیا اور آپ کو قید کر دیا۔ آپ اس کی قید سے بیڑیاں پہنے ہوئے مر کر ہی نکلے، بغداد کی غربی جانب دفن ہوئے۔ بظاہر یہ واقعات آپس میں منافات رکھتے ہیں، سوائے اس کے
کہ ان کو متعدد دفعہ قید کرنے پر حمل کیا جائے۔ آپ کی وفات کے وقت آپ کے بچیوں کی تعداد 37 تھی، جن میں سے ایک علی رضا بھی تھے۔ آپ ان سب سے زیادہ ذہین یادداشت کے حامل تھے۔ مامون آپ کو اپنی جان کی طرح عزیز سمجھتا تھا اور آپ سے اپنی بیٹی کو بیاہ کر اس نے آپ کو اپنی حکومت میں شریک کر لیا تھا اور آپ کو اپنا جانشین بھی بنا لیا تھا۔ اس نے سن 201 ہجری میں اپنے ہاتھ سے ایک تحریر لکھی کہ علی رضا میرا ولی عہد ہوگا، اور اس پر بہت سے لوگوں نے گواہی دی، لیکن آپ اس سے پہلے وفات پا گئے، جس سے اسے بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے اپنی موت سے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ بکھرے ہوئے انگور اور انار کھا کر مریں گے۔ مامون انہیں رشید کے پیچھے دفن کرنا چاہتا تھا، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ یہ سب باتیں اسی طرح وقوع پذیر ہوئیں جیسے آپ نے اسے بتایا تھا۔ آپ کے دوستوں میں سے معروف کرخی استاد سری سکتی تھے، کیونکہ سری سکتی نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ آپ نے ایک آدمی سے کہا، اے عبداللہ، جو وہ چاہتا ہے اس سے راضی ہو جا اور اس بات کے لیے تیاری کر جس سے کوئی چارہ نہیں۔ تو وہ آدمی 3 دن کے بعد فوت ہو گیا۔ اسے حاکم نے روایت کی ہے۔ حاکم نے محمد بن عیسیٰ عن ابو حبیب سے بیان کی ہے کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ دیکھا جہاں ہمارے شہر میں حجاج فروکش ہوا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو سلام کیا تو میں نے آپ کے ہاتھ میں مدینہ کی کھجوروں کا ایک تھال دیکھا جس میں سیحانی کھجوریں تھیں۔ آپ نے مجھے 18 کھجوریں دیں تو میں نے اس کی یہ تعبیر کی کہ میں اتنا عرصہ زندہ رہوں گا۔ 20 دن کے بعد جب علی رضا مدینہ سے تشریف لائے اور اس مسجد میں اترے تو لوگ آپ کو سلام کرنے کے لیے دوڑے۔ میں بھی آپ کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، اور آپ کے سامنے مدینہ کی کھجوروں کا ایک تھال پڑا ہوا تھا جس میں سیحانی کھجوریں بھی ہیں۔ میں نے آپ کو سلام کہا، آپ نے مجھے اپنے قریب کیا اور ان کھجوروں میں سے مجھے ایک مٹھی کھجوریں دیں، تو وہ اتنی ہی تھیں جتنی کھجوریں خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دی تھیں۔ میں نے کہا، مجھے کچھ زیادہ کھجوریں دیں۔ آپ نے فرمایا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زیادہ دیتے تو ہم بھی آپ کو زیادہ دے دیتے۔ جب آپ نیشا پور تشریف لے گئے، جیسا کہ تاریخ نیشا پور میں لکھا ہے، اور اس کے بازار سے گزرے تو آپ پر ایک سائبان تھا جن کے ورے دیکھا نہ جا سکتا تھا۔ آپ کو 2 حافظ ابو زرع رازی اور محمد بن اسلم طوسی ملے جن کے ساتھ بے شمار طالبان علوم حدیث تھے۔ انہوں نے بڑے عاجزانہ رنگ میں التجا کی کہ آپ ہمیں اپنا چہرہ دکھائیں، آپ اپنے آبا سے ہمارے لیے حدیث بیان کریں۔ آپ نے خچر کو ٹھہرایا اور اپنے نوجوانوں کو صاحبان کے ہٹانے کا حکم دیا۔ مخلوقات نے آپ کے روئے مبارک کی دید سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ آپ کے گیسوؤں کی 2 لٹیں آپ کے کندھے تک لٹکی ہوئی تھیں، اور لوگوں کی حالت یہ تھی کہ کچھ چلا رہے تھے، کچھ گریہ کناں تھے، کچھ مٹی میں غلطاں اور کچھ آپ کی خچر کی سموں کو چوم رہے تھے۔ علماء لوگوں کو چلا چلا کر کہہ رہے تھے، خاموش ہو جاؤ۔ خاموش ہوئے تو مذکورہ دونوں حافظوں نے آپ سے املا کی خواہش کا اظہار کیا، تو آپ نے فرمایا، مجھ سے میرے باپ موسیٰ کاظم نے، اپنے باپ جعفر صادق سے، انہوں نے اپنے باپ محمد الباقر سے، انہوں نے اپنے باپ زین العابدین سے، انہوں نے اپنے باپ حسین سے، انہوں نے اپنے باپ علی بن ابی طالب سے بیان کیا کہ میرے حبیب اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان فرمایا ہے کہ مجھ سے جبریل امین نے بیان فرمایا کہ میں نے رب العزت کو فرماتے سنا، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اسے پڑھے گا وہ میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ پھر پردہ کرا دیا گیا اور آپ چل پڑے۔ اصحاب قلم و دوات کے شمار کے مطابق حدیث لکھنے والوں کی تعداد 20,000 سے اوپر تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ روایت کی جانے والی حدیث یہ تھی کہ ایمان معرفت قلب، اقرار زبان اور ارکان پر عمل کرنے کا نام ہے۔ شاید یہ 2 مختلف واقعات ہوں۔ احمد کہتے ہیں، اگر میں اس اسناد کو کسی مجنون پر پڑھوں تو اس کا جنون جاتا رہے۔ بعض حفاظ نے نقل کیا کہ ایک عورت نے متوکل کے سامنے اپنے شریف ہونے کا ظاہر کیا۔ اس نے پوچھا، اس بارے میں مجھے کون بتائے گا؟ اسے بتایا گیا کہ علی رضا یہ بات بتا سکے گا۔ وہ آئے تو اس نے آپ کو اپنے ساتھ چارپائی پر بٹھا لیا اور پوچھا تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے درندوں پر اولاد حسنین کا گوشت حرام قرار دیا ہے تو اسے درندوں کے آگے پھینک دے۔
جب اس عورت کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تو اس نے اپنے جھوٹ کا اعتراف کر لیا۔ پھر متوکل سے کہا گیا کہ تو یہ تجربہ علی رضا کے متعلق نہ کرے گا، تو اس نے 3 درندے لانے کا حکم دیا جنہیں اس کے محل کے صحن میں لایا گیا۔ پھر اس نے آپ کو بلایا۔ جب آپ اس کے دروازے میں داخل ہوئے تو اس نے آپ پر دروازہ بند کر دیا اور درندوں نے داڑیں مار مار کر کان بہرے کر دیے۔ جب آپ صحن میں سیڑھی پر چڑھنے کے لیے چلے تو وہ درندے آپ کی طرف آئے اور ٹھہر گئے اور آپ پر ہاتھ پھیرنے لگے اور آپ کے ارد گرد گھومنے لگے اور آپ ان پر اپنی آستین پھیر رہے تھے۔ پھر انہیں باندھ دیا گیا۔ پھر آپ چڑھ کر متوکل کے پاس گئے اور کچھ دیر اس سے گفتگو کی، پھر اترے۔ پھر ان درندوں نے پہلے کی طرح آپ سے سلوک کیا یہاں تک کہ آپ باہر نکل گئے تو متوکل آپ کے پیچھے پیچھے بہت بڑا انعام لے کر آیا۔ متوکل سے کہا گیا اس طرح کر جس طرح تیرے چچا زاد بھائی نے کیا ہے، مگر وہ اس کی جسارت نہ کر سکا۔ فرمایا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ پھر انہیں حکم دیا کہ اس بات کو افشا نہ کریں۔ مسعودی نے نقل کیا کہ یہ واقعہ علی رضا کے پوتے کا ہے جس کا نام علی عسکری ہے۔ درست بات یہ ہے کہ بالاتفاق مامون کے زمانے میں علی رضا فوت ہو گئے تھے اور انہوں نے متوکل کا زمانہ نہیں پایا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 55 سال تھی۔ آپ سے پہلے 5 لڑکے اور 1 لڑکی فوت ہو چکی تھی، جن میں سب سے بڑا محمد الجواد تھا، لیکن وہ لمبی زندگی نہ پا سکا۔ اتفاق کی بات ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنے والد کی وفات کے 1 سال بعد کھڑے تھے اور بچے بغداد کی گلیوں میں کھیل رہے تھے کہ مامون کا وہاں سے گزر ہوا تو سب بچے بھاگ گئے، لیکن محمد کھڑے رہے۔ اس وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دی۔ اس نے کہا اے بچے تجھے بھاگنے سے کس چیز نے روکا؟ آپ نے فوراً جواب دیا امیر المؤمنین راستہ تنگ نہیں تھا کہ میں اسے آپ کے لیے کھلا کر دیتا، میرا کوئی جرم بھی نہیں کیا ہے، میں آپ سے ڈروں اور آپ کے بارے میں مجھے حسن ظن بھی ہے کہ آپ بے گناہ کو تکلیف نہیں دیتے۔ مامون آپ کی گفتگو حسن صورت سے بہت متعجب ہو کر کہنے لگے آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا محمد بن علی رضا۔ اس نے آپ کے باپ کے لیے رحم کی دعا کی، اپنے گھوڑوں کو چلا کر چلا گیا۔ اس کے پاس ایک شکاری باز تھا۔ جب وہ آبادی سے دور ہو گیا تو اس نے باز کو ایک تتر پر چھوڑا۔ باز غائب ہو گیا۔ پھر فضا میں سے واپس آیا تو اس کی چونچ میں ایک چھوٹی سی زندہ مچھلی تھی۔ اس بات سے وہ نہایت متعجب ہوا۔ اس نے بچوں کو اسی حالت میں دیکھا اور محمد کو ان کے پاس کھڑا پایا۔ تمام بچے سوائے محمد کے بھاگ گئے۔ اس نے آپ کے قریب ہو کر میرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے سمندر میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پیدا کی ہیں جنہیں بادشاہوں خلیفوں کے بعد شکار کرتے ہیں اور ان سے اہل بیت مصطفیٰ کی اولاد کا امتحان لیتے ہیں۔ مامون نے کہا آپ فی الحقیقت ابن رضا ہیں۔ تو وہ آپ کو اپنے ساتھ لے گیا اور آپ کا بہت اعزاز و اکرام کیا۔ جب اسے آپ کی صفر سنی کے باوصف آپ کے علم و فضل، کمال عظمت اور ظہور برہان کا پتہ چلا تو وہ ہمیشہ آپ سے مہربانی سے پیش آتا رہا اور اس نے اپنی بیٹی ام الفضل کو آپ کے ساتھ بیعت دینے کا پختہ ارادہ کر دیا، لیکن عباسیوں نے اسے اس خوف سے منع کر دیا کہ کہیں وہ آپ کو ولی عہد ہی نہ بنا دے جیسے ان کے باپ کو ولی عہد بنایا تھا۔ جب انہیں بتایا گیا کہ اس نے آپ کو باوجود صفر سنی کے تمام اہل فضل سے علم و معرفت اور حلم میں ممتاز ہونے کی وجہ سے پسند کیا ہے تو انہوں نے محمد کے ان امور سے متصف ہونے میں جھگڑا کیا۔ پھر انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ان کے امتحان کے لیے کسی آدمی کو بھیجیں گے۔ بس انہوں نے یحییٰ بن اقسم کو آپ کے پاس بھیجا اور وعدہ کیا کہ اگر وہ محمد کو ان سے الگ کر دے تو وہ اسے بہت کچھ دیں گے۔ پس وہ خلیفہ کے پاس حکومت کے خاص آدمیوں اور ابن اقسم کے ساتھ حاضر ہوئے۔ مامون نے محمد کے لیے خوبصورت فر بچھانے کا حکم دیا۔ آپ اس پر بیٹھ گئے تو یحییٰ نے آپ سے مسائل دریافت کیے۔ آپ نے ان کے نہایت اچھے اور واضح جواب دیے۔ خلیفہ نے آپ سے کہا ابو جعفر آپ نے بہت اچھا کیا ہے، اگر آپ چاہیں تو یحییٰ سے بھی ایک مسئلہ پوچھ لیں۔ تو آپ نے یحییٰ سے کہا اس شخص کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے جو دن کے پہلے حصے میں ایک عورت کی طرف حرام نظر سے دیکھے، پھر دن کے بلند ہونے پر اس کے لیے حلال ہو جائے، پھر ظہر کے وقت حرام ہو جائے، پھر عصر کے وقت حلال ہو جائے، پھر مغرب کے وقت حرام ہو جائے، پھر عشاء کے وقت حلال ہو جائے، پھر آدھی رات کو حرام ہو جائے، پھر فجر کو حلال ہو جائے؟ یحییٰ نے جواب دیا میں نہیں جانتا۔ تو محمد نے کہا یہ وہ لونڈی ہے جسے ایک اجنبی نے بنظر شہوت دیکھا جو حرام ہے، پھر دن کے بلند ہونے پر اسے خرید دیا
اور ظہر کے وقت آزاد کر دیا، اور عصر کے وقت اس سے شادی کر لی، مغرب کے وقت اس سے زہار کر لیا، عشاء کے وقت کفارہ دے دیا، نصف رات کے وقت اسے طلاق رجعی دے دی، اور صبح کو اس سے رجوع کر لیا۔ اس موقع پر مامون نے عباسیوں سے کہا، جن باتوں سے تم انکار کرتے تھے اب تم نے انہیں سمجھ لیا ہے۔ پھر اسی مجلس میں اس نے اپنی بیٹی کو آپ سے بیاہ دیا، پھر آپ کو بیوی کے ساتھ مدینہ بھیج دیا۔ اس نے اپنے باپ کے پاس آپ کی شکایت کی کہ انہوں نے اور شادی کر لی ہے، تو اس کے باپ نے جواب دیا کہ ہم نے تمہاری شادی ان کے ساتھ اس لیے نہیں کی کہ ہم اس پر حلال کو حرام کر دیں، اس لیے دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ پھر 28 محرم سن 220 ہجری میں آپ معتصم سے 2 راتوں کی اجازت لے کر اس کے ساتھ آئے، اور آخر ذوالقعدہ میں آپ فوت ہو گئے اور اپنے دادا کی پشت کی طرف قریش کی قبروں میں دفن ہوئے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ کہتے ہیں آپ کو بزر دے کہ آپ نے 2 لڑکے اور 2 لڑکے پیچھے چھوڑے، جن میں بڑے علی عسکری تھے۔ علی عسکری آپ کو عسکری اس وجہ سے کہتے ہیں، جب آپ کو مدینہ منورہ سے طلب کر کے سرہ بن رعا کی طرف بھیجا گیا اور وہیں آپ کو ٹھہرایا گیا تو اس جگہ کو عسکر کہتے تھے، اس لیے آپ عسکری کے نام سے معروف ہو گیا۔ آپ علم و سخاوت میں اپنے باپ کے وارث سے کوفہ کے ایک بدو نے آ کر آپ سے کہا، میں آپ کے دادا کے دوستوں میں سے ہوں، مجھ پر ناقابل برداشت قرضہ چڑھ گیا ہے اور اس کی ادائیگی کے لیے میں نے آپ کے سوا کسی کا قصد نہیں کیا۔ آپ نے دریافت کیا تجھ پر کتنا قرض ہے؟ اس نے کہا 10,000 درہم۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ اس کی ادائیگی سے تجھے خوش ہو جانا چاہیے۔ پھر آپ نے اسے ایک رکا لکھ کر دیا جس میں اس رقم کو اپنے ذمہ قرضہ ظاہر کیا، اور اسے فرمایا یہ رکا مجھے مجلس عام میں دے کر مجھ سے سختی کے ساتھ مطالبہ کرنا۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ آپ نے اس سے 3 دن کی مہلت مانگی۔ اس بات کی اطلاع متوکل کو پہنچی تو اس نے آپ کو 30,000 درہم دینے کا حکم دیا۔ جب آپ کو یہ رقم پہنچی تو آپ نے اس بدو کو دے دی۔ اس نے کہا اے فرزند رسول، 10,000 سے میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے 30,000 میں سے تھوڑی سی رقم واپس لینے سے بھی انکار کر دیا اور سب رقم بدو کے سپرد کر دی۔ وہ کہنے لگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالات کو کہاں رکھے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ درندوں کے قصے میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ واقعہ متوکل کے زمانے میں ہوا اور وہی ان کا امتحان لینے والا تھا۔ وہ درندے آپ کے قریب بھی نہ آئے بلکہ آپ کو دیکھ کر جھک گئے اور مطمئن ہو گئے۔ مسعودی وغیرہ کا بیان بھی اس سے موافقت رکھتا ہے کہ یحییٰ بن عبداللہ المعق بن الحسن المثنیٰ بن حسن السبت جب دیلم کی طرف بھاگے پھر انہیں رشید کے پاس لایا گیا اور اس نے آپ کے قتل کا حکم دیا تو آپ کو ایک گڑھے میں ڈالا گیا جس میں درندے تھے جنہیں بھوکا رکھا گیا تھا، لیکن وہ آپ کو کھانے سے رکے رہے اور آپ کے پہلو میں پناہ لے کر بیٹھ گئے اور آپ کے قریب آنے سے ڈر گئے۔ تو اس نے آپ کے زندہ ہونے کی حالت میں آپ پر پتھر اور گچ سے عمارت بنا دی۔ آپ کی وفات جمادی الاولیٰ سن 254 ہجری میں سرہ بن رعا میں ہوئی۔ آپ کو اپنے گھر میں دفن کیا گیا۔ آپ کی عمر 40 سال تھی۔ متوکل نے آپ کو مدینہ سے سن 243 ہجری میں اس جگہ لا کر اس جگہ جلا وطن کر دیا تھا۔ آپ یہیں اقامت گزین ہو گئے۔